الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے کامل ترین ولی کے در پر جمع ہونے کی سعادت بخشی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ وہ پاک ذات ہمیں مرتے دم تک اپنے مرشد کی نسبت سے قائم و دائم فرمائے، اس در سے ہمارا تعلق جڑا رہے اور بار بار مرشد کے در پر یہ عید کا سما جاری و ساری رہے، اور اللہ رب کریم قیامت تک مرشد مربی کے درجات ولایت کو اپنے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، جو موضوع مجھے دیا گیا اس کا عنوان ہے کہ مسلم خواتین اور مغربی تہذیب۔ جس طرح کہ ہمارے علم میں ہے کہ آج جس مغربی تہذیب اور مغربیت کی بات ہر جگہ زبان زد و عام ہے، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، کوئی ذریعہ بھی ہو، اس مغربیت کی تشہیر اور اس کا پھیلاؤ اس قدر تیزی اور شدت سے جاری و ساری ہے کہ دنیا کا کوئی فرد اب اس سے محفوظ نظر نہیں آتا، اور اس کے مد مقابل قرآن مجید فرقان حمید اہل ایمان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، اور اس رستے پر نہ چلو جو شیطان کے رستے ہیں، بے شک اللہ فرماتا ہے مومنوں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جب ہمیں اتنی بڑی انڈیکیشن قرآن دیتا ہے، جب ہم کسی موٹر وے پر، پگڈنڈی پر، شاہراہ پر سفر کرتے ہیں تو مختلف سائن بورڈز بتاتے ہیں کہ موڑ کہاں ہے، اور اس موڑ کے آنے سے پہلے ہمیں اس ملک کا قانون یہ بتاتا ہے، اس ملک کی شاہراہ کا محکمہ بتاتا ہے کہ موڑ تھوڑی دیر کے بعد ہے، اپنی گاڑی کی سپیڈ کم یا زیادہ کرنی ہے پہلے بتایا جاتا ہے، آگے کوئی خطرناک سفر کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ڈرائیور ان انڈیکیشنز کو پورا فالو کرتا ہے وہ اپنی منزل مقصود پر آسانی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ بہن، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہر مسلمان کو قیامت تک زندگی گزارنے کے وہ اعلیٰ ترین اصول عطا فرمائے، اور ہر اس چیز سے متنبع فرمایا کہ جس سے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، کہ وہ شے جو اس کی ایمان اور اس کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے
اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مومن کو دنیا میں اس کی بار بار وضاحت سے آگاہی عطا فرما دی۔ اسی طرح میں جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ مغربی تہذیب اصل میں یہ مغربی تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہ ابلیسیت کی تہذیب ہے، شیطانیت کی، اس کا تمدن اور اس کا کلچر ہے، جو آج ہمیں کہیں ٹک ٹاک کی صورت میں، کہیں فیس بک کی صورت میں وہ مناظر پیش کرتا ہے جو سوائے جہالت اور ظلمت اور شہوات و لذات کے علاوہ کسی چیز کا اس کے اندر کوئی اور معنی موجود نہیں، اور وقتی خوشی اور وقتی راحت میں اس طرح کا زہر آج کی نوجوان نسل کے اندر اتارا جا رہا ہے، اس طرح کی ذہنیت کی تخلیق کی جا رہی ہے کہ جو وقت ملے اس کو سوائے انجوائمنٹ میں، اس کو انٹرٹینمنٹ میں، اس کو خوشی اور فرحت میں اسی کے ساتھ گزارا جائے۔ تفکر، تدبر، تقوی، پرہیزگاری، ذکر، خدا کا خوف، اللہ کے دین کے اندر کوشش یا محنت، اس کی تو بات دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ ذہن اتنی تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جہاں اس سے عام انسان متاثر ہو رہا ہے، عورت جو گھر میں موجود ہے، فارغ ہے، اس کے پاس ٹی وی بھی ہے، موبائل بھی ہے، اس کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں، وہ جب اس چیز کو دیکھتی ہے کہ گھر سے باہر جانا تو ممکن نہیں، گھر سے باہر نکلنے میں ہزار مشکلات ہیں، تو گھر بیٹھے ہوئے کفر اس کو وہ سارے سامان مہیا کرنے پر تلا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بھی گناہ سے ایک لمحہ کے لیے، ایک لحظہ کے لیے فارغ نہ رہے، اور نیکی کا ایک لمحہ بھی اس کو کہیں سے میسر نہ آ جائے۔ گرامی قدر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو غیرت ایمانی کا درس دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اہل یہود رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کی نسبت سے رکھتے ہیں، وہ حضرت آدم کی نسبت سے رکھتے ہیں، وہ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسبت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی میرے قریب ہیں اور میں ان کے قریب ہوں، اور ہمیں یہودیوں سے زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن ہم ان کے مثل روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ ایک غیرت ایمانی، نیکی کے اندر بھی یہ امتیاز کہ نیکی کرتے وقت بھی اس نیکی کا انداز ایسا نہ ہو کہ اس کا شبہ ایسا پڑے کہ شاید یہ کفر کی نقالی ہے، کفر کا انداز ہے۔ اس قدر غیرت ایمانی حضور نے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو عطا فرمائی، اور وہ غیرت کس قدر زیادہ ہوگی کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ گفتار ہے، وہ نشست و برخاست ہے، وہ زندگی کے باقی جتنے بھی امور ہیں، ان کے اندر حضور علیہ السلام نے ہر پہلو پر اپنی امت کو وضاحت کے ساتھ اپنی سنت عطا فرما دی۔ گھر میں کیسا وقت گزارا جائے، تجارت کیسے کی جائے، سیاست کیسے کی جائے، جنگی چالیں کیسے چلی جائیں، سفارت کاری کیسے کی جائے، کھیل کود ہے تو وہ کیسا ہو، اگر معاملات دنیا ہے تو وہ کیسے ہوں۔ زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو، اس امت کی عورتوں کو یہ تعلیم عطا نہ فرمائی ہو کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز کیسے بسر کرے۔ اور آج کی عورت اگر وہ اس رستے پر چل رہی ہے تو اس کا براہ راست قصوروار اس کا مرد ہے، خواہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے،
یہ ذمہ داری بالواسطہ اور بلا واسطہ مرد پر آتی ہے کہ وہ آج خود جمعہ نماز پڑھنے جاتا ہے، 1 گھنٹہ وہ علماء کی گفتگو سنتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ موقع موجود نہیں کہ اس کو کہیں سے علم کی دستیابی نظر آئے، کوئی ماحول فراہم کیا جائے، عورت کو دین کی تعلیم دینا، عورت کو نیکی کی محافل میں لے جانا، اس نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ ایک بڑے مشہور عالم تھے جنوبی پنجاب میں، وہ کہا کرتے تھے کہ عورت کو بازار جانے کی مکمل چھٹی ہے، دکانداری وہ سارا کرتی ہے، بھاؤ تاؤ وہ سارے کرتی ہے، لیکن جب دین کی بات سیکھنے کی آتی تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، یہ اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، بڑی بڑی منطقیں پیش کرتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ عورت کو بازار لے گئے جو اس کے لیے حرام جگہ تھی، اور جو اس کے لیے حلال جگہ تھی، جہاں سے وہ نیکی سیکھتی، تربیت پاتی، اللہ والوں کی مجالس میں آتی، رب کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر نہ صرف خود سنورتی بلکہ اپنے بچوں کو سنوارتی، تم نے وہ سارے دروازے اپنے ہاتھ سے بند کر دیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے، یہی حال ہے کہ جب ہم نیکی کا کوئی بھی پہلو ہو، صرف مرد اس کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، نیکی کے اجتماعات صرف مرد نے اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، اور جو خواتین جو اس آبادی کا نصف ہیں، جس نے نئی اولاد کی، نئی نسل کی تربیت اور ذہنی آبیاری کرنی ہے، اس کو روحانی اجتماعات میں، اللہ کے ذکر کی محافل میں، جہاں دین کا درس ملتا ہے، وہاں لے جانا ہم اپنے لیے باعث آر سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہی عورت جب بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں ذلت کو خرید کر گھر لاتی ہے، اور اس کے ساتھ ذلت کی کئی کہانیاں جڑ جاتی ہیں، تو پھر یہ خودکشی کر کے یا اسے قتل کر کے اپنا غیرت مند ہونا ثابت کرتا ہے۔ یہ اس کی غیرت مندی نہیں، غیرت ایمانی تو یہ ہے، غیرت مسلمانی تو یہ ہے کہ یہ جس طرح اپنے لیے دین کی محافل کو، دین کے درس کو، دین اور نیکی کی باتوں کو پسند کرتا ہے، اس تعلیم کو اپنے لیے بڑا اہم سمجھتا ہے، اتنا ہی یہ اہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی سمجھے اور اس کی کوشش کرے۔ ابھی کچھ گھڑیاں قبل جب مرشد مربی گفتگو فرما رہے تھے، ہزاروں کتب کا نچوڑ، ہزاروں کتب کا ایک ارک اور ایک ایسا ہمیں حضور قبلہ عالم اکثیر نسخہ اپنی گفتگو میں عطا فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے گھر سے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کرو۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ جیسے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کی رعیت کا آغاز اس کے گھر سے ہوتا ہے۔ باپ ہے، اس کے بچے اس کی رعیت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے تابع جتنے خاندان والے ہیں، جہاں تک اس کا اثر و رسوخ ہے، بات مانی جاتی ہے، اور اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میں ایک دبدبے سے، روب سے ساری باتیں منوا لیتا ہوں، اور جب دین کی بات ہو تو وہ اس کو صرف نظر کر جائے، اور اس چیز کے لیے اپنے بچوں کو تربیت کے معاملے کے لیے منتخب نہ کرے اور اس دین کو اس کے لیے پسند نہ کرے، اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی۔ پھر یہی مغربی تہذیب آج درس یہ دے رہی ہے، بتلا یہ رہی ہے کہ جو عورت جو گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، وہ جو روٹی پکا رہی ہے، وہ جو بچے پال رہی ہے، وہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، یہ کام تو بیکار کام ہے۔ اصل کام تو ہے کہ وہ جہاز اڑائے، وہ بڑے بڑے ٹرک روڈوں پہ چلائے، وہ تو چاند پر پہنچے گی تو اس کی عزت ہوگی، تب وہ ثابت کر پائے گی۔ اور جیسے ہی یہ درس عورت کے ذہن میں ظلمت اور جہالت کا وہ اتارتا ہے، اس کا فقط ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام کسی طرح تباہ کر دیا جائے۔ جو اسلام کے اندر بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی نگہبانی کا جو فریضہ ایک گھر میں ایک عورت سر انجام دے رہی ہے، سب سے پہلے کفر
اور ابلیسیت کا ہدف یہ ہے کہ اس کو تباہ کیا جائے، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے زہر یہ پھیلائی گئی کہ یہ برقع اتار، اس برقعے سے باہر نکل، یہ پردہ تیرے لیے سب سے بڑی مصیبت، یہ گھر میں بیٹھ کر روٹیاں پکانا یہ تو تیرا مستقبل تباہ کر رہا ہے، تو ثابت نہیں کر پا رہی۔ لیکن قربان جائیں، جب اللہ کا دین عورت کے دل میں اترتا ہے تو رب کا دین اسے یہ بتاتا ہے کہ تیرا یہ کھانا پکانا، تیرا اپنے گھر کا خیال رکھنا، تیرا اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، تیرا یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ تیرا اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کو اس حد تک پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ بغیر حساب تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ درس جب اس تک پہنچتا ہے تو الحمدللہ اسلام کا پیغام افاقی ہے۔ کوئی دنیا میں اتنا بڑا جاہل نہیں کہ وہ خود اپنے کندھوں پر بوجھ ڈالے اور سکون محسوس کرے۔ آج یورپ کی عورت بھی سمجھتی ہے کہ مجھے مشین کا ایک پرزہ بنا دیا گیا، اور جب وہ ایشیا میں یا اسلامی معاشرے میں یا عربی معاشرے میں بھی عورت کو دیکھتی ہے کہ وہ گھر میں بآسانی بیٹھی ہے، اس کا شوہر اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، اس کے بچے شام کو اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہیں، اس کا پورا خاندان اس کی حفاظت اور اس کی ناموس کے لیے اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایک بار منہ میں انگلی لے کر حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں عورت کے لیے اس قدر آسانی ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اس کو ہر چیز میسر کرنا اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کے مرد کے اوپر لازم قرار دی گئی۔ لیکن یہ پیغام حق، اس کا دشمن کافر ہے، اس کا دشمن ابلیس ہے، وہ اس نظام کو توڑنا چاہتا ہے۔ اور جہاں اسلامی روحانی مشن پاکستان، ہماری جماعت، ہمارے مرشد مربی کی تحریک، آپ کا پیغام ہر مرض کا علاج ہے، ایک بخار سے لے کر، ایک جسم کے عام عارضے سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی روحانی سیاسی مسائل ہیں، اگر مرشد مربی کی گفتگو کو غور سے سنیں تو آپ کی گفتگو میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل عطا کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ ہر مسئلے کا حل عطا فرما رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی مرض سے لے کر بڑی سے بڑی افاقی مرض تک، افاقی مسئلے تک حضور قبلہ عالم کی گفتگو اس طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ صرف ہماری لاپرواہی، ہماری غفلت، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر چلے گئے، کبھی اٹھ کے کبھی آ گئے، ہم ان باتوں سے وہ پوری بات جو ہو رہی ہے اس کا اصل درد حاصل کرنے میں ہم خود ناکام ہیں۔ اگر غور سے سنا جائے، سمجھا جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مرشد مربی کے صدقے فقیروں کے گھر میں انقلاب پیدا کر دیا، فقیروں کے گھر میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ عورتیں جو مغربی تہذیب کی دل دادا تھی، آج مرشد مربی کی محنت اور توجہ سے، آپ کے لٹریچر سے، آپ کے دروس سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی تقاریر سے، آپ کے اجتماعات سے، جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ فیض عطا فرماتا ہے، یہ نور عطا فرماتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم اس کی یہ نیکی صرف اس کے گھر کو روشن نہیں کرتی بلکہ اس کے پورے محلے کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ بھی اسلامی روحانی مشن پاکستان کا خاصہ ہے کہ وہ مغربی تہذیب کا عملی طور پر اس کا منہ توڑنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اور مرشد مربی نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جہاں مردوں کی تربیت کی بات کی، ساتھ ہی فرمایا جو میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ بھی میری بات کو اتنا ہی غور سے توجہ سے سنیں جتنی بات کے میرے بیٹے سن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد مربی اس چیز پر پوری توجہ رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا، ہم ایک دفعہ حضرت سیدی پیر فضل علی قریشی اپنے پیر و مرشد کے در پر، ان کے در پر ہم گئے تو ان کے نواسے پیر محمد شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے حضور قبلہ عالم کا سلام پیش کیا۔ انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کہ جو کام سیدی مرشدی محبوب سائیں کر رہے ہیں وہ کام روئے زمین پر نقشبندی سلسلے میں اور کوئی نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا۔
اور اتنے ادب کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی اور اتنی محبت اور شفقت کا انداز ان کا تھا. تو ہم نے عرض کی کہ ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہمارے اسلاف میں سے ہیں, بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں, آپ ہمیں حضور قبلہ عالم کے گھر میں سے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس کو سن کر ہمارے دل کو اللہ نور عطا فرمائے, ہماری محبت میں اللہ اور اضافہ کرے. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ حضرت سیدی پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی آپ کی زوجہ, آپ کی اہلیہ, ان کا معمول یہ تھا کہ جب اجتماع آتا, ہفتہ وار ہوتا یا ماہوار ہوتا یا بڑا اجتماع ہوتا, تو اس میں جو لنگر پکایا جاتا تھا آپ اپنے دستے اقدس سے خود وہ لنگر پکایا کرتی. یہ اتنی بڑی بات نہیں جو میں بات بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں, وہ خود پکایا کرتی. لیکن آپ نے فرمایا اس میں حیرت کی بات یہ کہ جو لکڑیاں چن کر فقراء لے کر آیا کرتے, جنگل قریب تھا, لکڑیاں آیا کرتی تھی جس پر لنگر پکتا تھا, آپ اس کو سامنے سے, خانقاہ کے سامنے سے آج بھی نہر گزرتی ہے, آپ اس کو نہر میں دھوتی, سکھاتی اور سکھانے کے بعد اس کو چولہے میں استعمال کرتی. کسی نے پوچھا کہ اماں جان آپ یہ کیا کرتی ہیں, اتنا مشکل اور تردد کا کام کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو میں اس لیے دھوتی ہوں, خشک کرتی ہوں کہ اس پر کتے پیشاب کر دیتے ہیں. انہی ہاتھوں سے جب یہ لنگر پکے گا کہیں ہاتھ پلید نہ ہو جائیں, کیونکہ یہاں اللہ اللہ کرنے والے آ رہے ہیں, ہم ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے لنگر پکاتے ہیں, اور اگر ہم خود نہ پاک رہے تو ہم ان کے دلوں کو پاک کیسے کریں گے. فرمایا وہ تو پاک ہونے آ رہے ہیں اور ہم پاک ہونے والوں کے لیے پاکی کا سارا اتمام حجت کر کے اٹھیں گے, اور یہاں تک کہ وہ لکڑیاں دھو کر سکھانا اور سکھا کر پھر انہیں جلانا, اور اس مشکل ترین امر میں آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئیں, آپ کی آنکھیں روشنی چلی گئی, لیکن آپ اخیر عمر تک بھی فقراء کے لنگر کا خیال کرتی رہی. یہ ہے اللہ والوں کی غیرت, اپنے فقراء کے لیے, اپنے در پر آنے والوں کے لیے, رسول پاک کی امت کے لیے یہ درد کہ ان کو پاک کہاں تک کیا جائے, ان کے دلوں میں سے غلاظت کہاں تک نکالی جائے کہ اتمام حجت ہو جائے. خدا کی عزت کی قسم, یہ درس جو ہمیں دیا جا رہا ہے, یہ پیغام جو ہمیں دیا جا رہا ہے, یہ جو مغربی تہذیب, ابلیسیت, شیطانیت ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں روندنے کے لیے تیار کھڑی ہے, اس میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز, جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا, کہ جب مومن بندہ غیرت پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمانے میں ضرور اس کو عزت عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ مغربی تہذیب کے ہاتھوں کا مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, اگر وہ اس کے ہاتھوں میں جانے دے گا یا اس کا مقابلہ نہیں کرے گا تو یہ کفر ہمیں نگلنے پر تیار کھڑا ہے. یہ ہمارے خاندانی نظام کو, ہماری گھر کی جو دینداری ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے ہتھیار لے کر اس وقت بڑی مستعدی کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اس کا مقابلہ صرف اور صرف ایک صورت ممکن ہے کہ جو طریقہ میرے مرشد کریم عطا فرما رہے ہیں کہ فقیروں نکل جاؤ, گلی گلی, بستی بستی, کریا کریا, کوچا کوچا, ہر مرد و زن تک اللہ کے ذکر کا پیغام پہنچاؤ, یہ لٹریچر دے آؤ, یہ سیڈیز پہنچ جائیں, یہ دعوت پہنچ جائے, اور انشاءاللہ یہ جب دروس پہنچ جاتے ہیں تو یہ اپنا کام فوراں سے پیشتر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے ایسے ایسے نتائج نظر آتے ہیں کہ جس بستی میں ایک بندہ اللہ کی راہ پر چلنے والا نہیں تھا, جب مرشد مربی کا پیغام پہنچا وہ پوری بستی کی بستی اللہ کے ذکر سے روشن ہو گئی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہم سب کو اپنے مرشد مربی کا دامن پکڑ کر ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جو درد ہے اس کو اپنے سینے میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب کریم اسی حال میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی حال پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.